بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ امید افزا بات یہ تھی کہ اس کے دونوں آدمی بھی سلطان شاہ کی طرح غائب تھے۔ اگر صورتحال پر ان کی گرفت مضبوط ہوتی تو وہ یقینی طور پر موتی لال کو اپنی کامیابی کی اطلاع دیتے اور وہ اس بری طرح فکر مند نہ ہوتا کہ ایک بہکی ہوئی اجنبی لڑکی کو اپنے دام میں پھانسنے کے لیے غیر ارادی طور پر ان کی گمشدگی کا ذکر کر بیٹھتا۔ ابھی چند ثانیوں پہلے تم نے ٹیکسی کا ذکر کر کے میری توہین کی ہے، ویرا قدرے برہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں تمہارے گھر آنا چاہوں تو میرے پاس اپنی گاڑی موجود ہے، مگر میں اپنی گاڑی نہیں نکالوں گی۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم خود میرے فلیٹ آؤ۔ یہ فیصلہ بعد میں ہوگا کہ تم میرے فلیٹ پر رکو گے یا میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ پلیز روزی، ایسی باتیں مت کرو، وہ خوشامدانہ تیزی سے بولا۔ تمہیں شہر میں امن و امان کے بگڑے ہوئے حالات کا علم ہے۔ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک ہمیں اپنے گھروں میں محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ اوپر والوں کے سخت ترین احکام ہے۔ میں اس وقت گھر سے نکل نہیں سکتا۔ تم آؤ گی تو میں تمہارے پیر چھو کر اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں گا۔ مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ تمہارے پاس اپنی کار بھی ہے۔ تم مجھے اپنی گاڑی کا نمبر بتا دو، میں ابھی سپاہیوں سے کہہ دیتا ہوں، وہ تمہارے آتے ہی پھاٹک کھول دیں گے۔ اچھا، تو تمہارے گھر پر سپاہی بھی ہیں؟ ویرا نے اس کی بات کاٹ کر دیدے نچاتے ہوئے حیرت سے کہا۔ حفاظت کے نام پر مقامی انتظامیہ نے دن رات 2 مسلح سپاہی لگائے ہوئے ہیں۔ اس کی آواز سے بیزاری مترشح تھی۔ یہ سب بہانے ہیں۔ ان سپاہیوں کا اصل کام کچھ اور ہی ہے۔ آنے جانے والوں پر نظر رکھتے ہیں یا پھر اندر کی سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوں گے۔ میری حفاظت کی کوئی ضرورت پیش آئی تو شاید یہ سپاہی سب سے پہلے مجھے بے آسرا چھوڑ کر بھاگیں گے۔ ان لوگوں سے مجھے کسی بھلائی کی امید نہیں ہے۔ آخری فکروں پر اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ میں فون بند کر رہی ہوں، ویرا نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے لاپتہ آدمی فون ملانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تمہارے لیے وہ دونوں مجھ سے زیادہ اہم ہے۔ نہیں، اس نے تیزی سے کہا، ان کے پاس مجھ سے رابطے کے لیے دوسرے ذرائع بھی ہیں۔ جب تک تم آنے کا وعدہ نہیں کرو گی میں تمہیں فون بند نہیں کرنے دوں گا۔ تیریا 74 میں پھنس کر وہ احمقانہ باتوں پر اتر آیا۔ موتی ڈارلنگ، میں ادھر آنے کی حماقت نہیں کروں گی۔ اچھا ہوا کہ تم نے پولیس والوں کے بارے میں بتا کر مجھے ہوشیار کر دیا۔ یہ لوگ ایک بار میرے پیچھے لگ گئے تو میری شامیں شہر کی عمدہ تفریح گاہوں کی بجائے حوالات اور تھانوں میں گزرنے لگیں گی اور میں بیان لکھوا کر نیم پاگل ہو جاؤں گی۔ اوہ، اسپیکر فون پر اس کی غضبناک گراہٹ گونجی۔ شاید میں پاگل ہو گیا ہوں جو تم سے بے تکی باتیں کیے جا رہا ہوں۔ اچھا، تم اپنا فون نمبر دو، میں تو صبح تم سے بات کر کے آؤں گا۔ فون نمبر تو میں کاکٹیل پارٹی میں دے چکی تھی، ویرا نے چڑانے والے انداز میں کہا۔ مجھے تمہارا نمبر اپنی پرانی ڈائری میں سے ملا ہے، تمہیں بھی میرا نمبر کسی پرانی نوٹ بک میں مل جائے گا۔ اس وقت اچھے بچے کی طرح سو جاؤ، ٹاٹا۔ ویرا نے بٹن دبا کر اسپیکر فون بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ چمک نمایاں تھی۔ غضب خدا کا غزالہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم اجنبی مردوں سے بھی اتنی بے تکلفی سے بےہودہ قسم کی باتیں کر لیتی ہو؟ تمہاری لچھے در گفتگو میں پھنس کر وہ ہمارے کام کی ہر بات اگل بیٹھا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ریشہ ختم ہونا کسے کہتے ہیں۔ یہ بےہودہ باتیں نہیں تھیں، ویرا نے یک بیک سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ شکل و صورت، لباس، اداؤں اور حتیٰ کہ آواز سے مردوں کو شیشے میں اتارنا باقاعدہ ایک فن ہے جسے میں نے بڑی ریاضت سے سیکھا ہے۔ میرے باپ نے ڈان مرسیانو نامی اونچے دلال کا روپ دھار کر مجھے بس یہی کچھ سکھایا تھا جو زندگی کے ہر گام پر میرے کام آ رہا ہے۔ تم سن رہی تھی کہ اس نے از خود کوئی بات نہیں اگلی۔ میں گفتگو کو اپنی پسند کے رخ پر چلا رہی تھی۔ اب وہ کسی گنجے الو کی طرح اپنا سر پیٹ رہا ہوگا۔ فون کی گھنٹی نے مجھے ہمیں چونکا دیا۔ غزالہ نے استفسار طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے موتی لال نے تمہارا نمبر تلاش کر لیا ہے، میں نے ویرا سے کہا اور ریسیور اٹھانے کی بجائے بٹن دبا کر اسپیکر فون آن کر دیا۔ کمال کر دیا، اس لڑکی نے کمال کر دیا۔ دوسری طرف سے اول خان بول رہا تھا اور اس کی آواز سے خوشی پھوٹ پڑ رہی تھی۔ معلوم ہوتا ہے خوبصورت عورتیں اور دلکش آوازیں ہر گھٹیا تقریب کار کی کمزوری ہوتی ہیں۔ ویرا نے اپنی ذہانت سے میری آدھی پریشانیاں دور کر دی ہیں۔ لیکن تم کس حوالے سے بات کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اول خان کی بے ربط باتوں نے مجھے حیران کر دیا۔ ہمارے انتظامات کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آبزرویشن مشین پر موتی لال کے فون کے مصروف ہونے کا سگنل آتے ہی ایک لائن میرے فون سے ملا دی گئی تھی۔ میں نے ویرا اور موتی لال کی پیچ دار گفتگو لفظ بے لفظ اپنے کانوں سے سنی ہے۔ اس مردود سے
سب کچھ اگلوانے کے بعد ویرا نے ایسے خوبصورت موڈ پر فون بند کیا کہ یہ کل پھر موتی لال کو فون کرے تو وہ اسے روزی سمجھ کر اس کی خوشامدید شروع کر دے گا، لیکن اب میں اسے فون نہیں کروں گی۔ ویرا نے ہنستے ہوئے کہا، خدا کرے کہ وہ انہی 2 آدمیوں کی بات کر رہا ہو جن کی ہمیں تلاش ہے۔ 100% وہی ہے، کڑیاں ملتی جا رہی ہیں۔ تم نے سنا نہیں کہ موتی لال رابطے کے دوسرے ذرائع کی بات کر رہا تھا؟ وہ یقیناً واقی ٹاکی یا ٹرانسمیٹر پر رپورٹوں کا تبادلہ کرتے ہوں گے۔ تم تو 3 آدمیوں کے ساتھ ادھر آ رہے تھے، وہاں فون لے کر کیوں بیٹھ گئے؟ میں نے پوچھا۔ آدمی الماریوں یا درازوں میں نہیں رکھے ہوتے، اس کی خوش دلانہ آواز ابری، ان کا بندوبست کرنے میں وقت لگتا ہے۔ بس ان ہی تیاریوں میں مصروف تھا کہ آبزرویشن مانیٹرنگ سیل سے فون آ گیا۔ پھر اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر سوال کیا۔ میرا خیال ہے کہ اب موتی لال کو چھیڑنا بے سود ہوگا۔ اس پر تشدد کر کے بھی ہم زیادہ سے زیادہ وہی کچھ اگلوا سکتے ہیں جو ویرا نے باتوں باتوں میں معلوم کر لیا ہے۔ ہمیں اس کی بے خبری میں گھیر کر رنگے ہاتھوں پکڑنا ہوگا، اس میں شاید وقت لگے گا۔ اس وقت صرف سلطان شاہ کے بارے میں تشویش ہے، اول خان نے جواب دیا۔ ساری پریشانی اسی کے بارے میں ہے، ویرا نے کہا۔ خدا کرے وہ صحیح سلامت ہو۔ حیرت ہے کہ تم اس کے بارے میں اتنی فکر مند ہو۔ ویرا کی فکر مندی پر غزالہ اپنی حیرت پوشیدہ نہ رکھ سکی۔ تم لوگ پھر الجھنے لگے۔ اسپیکر فون پر اول خان کی فہمائشی آواز ابری، کھوپڑیاں ٹھنڈی رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اسی کے ساتھ لائن بے جان ہو گئی۔ میں نے اسپیکر فون بند کر دیا۔ میں اس کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتی ہوں، ویرا نے غزالہ کے تبصرے کا برا مانے بغیر خیال انگیز لہجے میں کہا۔ میں اسے بہت اچھی طرح سمجھنے لگی ہوں، اسی لیے اس سے لڑتی اور الجھتی رہتی ہوں۔ وہ عجیب و غریب ٹائپ کا آدمی ہے، اسے بڑکاتے اور اشتعال دلاتے رہو تو ہر وقت مقابلے پر کمر بستہ رہے گا۔ جس دن بھی میں نے اس سے ذرا سی ہمدردی یا نرمی کا برتاؤ کیا، وہ میری گود میں سر رکھ کر کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گا۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، غزالہ نے کہا۔ سلطان شاہ اندر سے اتنا نرم اور بودا نہیں ہے کہ تمہاری ہمدردی کے 2 بول بھی نہ سہ سکے۔ آڑے وقتوں میں تم اس کی جوان مردی کے مظاہرے دیکھ ہی چکی ہو۔ میں نے اسے بزدل نہیں کہا، ویرا نے فوراً ہی اپنی صفائی پیش کرنی ضروری سمجھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی تربیت میں کہیں کوئی ٹیڑھ رہ گئی ہے جس نے اس کے مزاج پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ یہ تمہارے کیا ساتھ ہیں، اس لیے انہیں اپنی کھوپڑی تک محدود رکھو۔ میں نے ان دونوں کی کھینچا تانی میں دخل دیتے ہوئے کہا، میں اس وقت تمہاری تربیت کے ٹیڑھ کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ڈان مرزیانو نے تمہیں مردوں کا شکار کرنے کے سارے گر سکھا دیے ہیں، لیکن ان سے بنائے رکھنے کے معاملے میں تم کوری ہو۔ جب ہی برسوں سے تمہاری دوستی کو بھگت رہی ہوں، اس نے تن سے کہا۔ وہ اور بات ہے، اس وقت سلطان شاہ کی بات ہو رہی تھی، میں اسے بھی سینگ نہیں مارتی۔ اس نے میری بات کاٹ کر ترشی سے کہا۔ بظاہر تو تم اس سے بیزار نظر آنے کی کوشش کرتی رہتی ہو، میں نے جواب دیا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی نوزائیدہ بچے کی طرح میرے گود میں سر رکھ کر رونا شروع کر دے۔ میں نے ایک ہلکا کہکہ لگایا اور کہا، لیکن اس وقت سلطان شاہ کے بارے میں تمہاری تشویش سے ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے تم کنواری بیوہ کہلانے کے تصور سے غائب ہو۔ فوری طور پر وہ بات ویرا کے پلے نہیں پڑ سکی، مگر کنواری بیوہ کا مفہوم سمجھتے ہی وہ مکہ تان کر میری طرف جھپٹی تھی۔ اگر میں تیزی سے غزالہ کی اوٹ میں نہ ہو گیا ہوتا تو وہ مکہ میری گردن پر پڑا ہوتا۔ وہ دانت پیس کر مجھے برا بھلا کہتی رہی، لیکن وہ سلسلہ چند لمحوں سے زیادہ جاری نہ رہ سکا۔ فلیٹ کی ڈور بیل کی تیز آواز نے ہم تینوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے سلطان شاہ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر کئی تازہ خون آلود خراشیں بھی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے ہونٹوں پر عجیب سی شفقانہ مسکراہٹ جمی ہوئی تھی۔ میں نے بے اختیار اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ارے یہ تو زندہ ہے، میرے پیچھے موجود ویرا نے اسے دیکھتے ہی تحیر زدہ آواز میں کہا۔ ہم لوگ بلا وجہ ہی اس کے بارے میں پریشان ہو رہے تھے۔ ڈھیٹ قسم کے لوگ اتنی آسانی سے مصیبت میں نہیں پڑتے۔ ہم تینوں میں سب سے زیادہ پریشانی تم ہی کو تھی، غزالہ نے چبھتی ہوئی آواز میں اسے جواب دیا۔ اگر ڈینی نے تمہیں نہ سنبھالا ہوتا تو شاید تم اس وقت آنسوؤں سے رو رہی ہوتی۔ میرے بارے میں کسی کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سلطان شاہ میرے سینے سے الگ ہو کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں اتنی آسانی سے مرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جو لوگ اپنے ہر سانس کے لیے موت کے جبڑوں میں اتر جانے پر تلے رہتے ہیں، ان سے موت بھی خوف کھانے لگتی ہے۔ غنیمت ہے اس وقت تمہارا لہجہ اونچا نہیں تھا، ورنہ آغا حشر کے تھیٹر ڈرامے کی یاد تازہ ہو جاتی۔ غزالہ ہنستے ہوئے بولی، اور تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تم نے اپنا کیا حلیہ بنا رکھا ہے۔ اس موت کی چند نشانیاں ہیں جو بس مجھے چھو کر گزر گئی۔ فون کر کے اول خان کو بلا لو تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ میں اپنے ساتھ اس کے ایک آدمی کی لاش بھی لایا ہوں۔ اس نے ایک صوفے میں گر کر کہا۔ لاش؟ کمرے میں ہم تینوں کی
تحیر زدہ آوازیں ابری۔ پھر ویرا بولی پورے واقعات بتاؤ۔ اول خان کو بلا لو، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں ایک ہی کہانی 2 بار سنانے کی زحمت سے بچ جاؤں گا، یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک ٹرانسمیٹر نکال کر میز پر ڈال دیا۔ ویرا نے فوراً ہی وہ آلہ اٹھا کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ اس پر چند ثانیوں کے لیے صرف ریڈیائی شور گونجتا رہا، پھر ایک بھاری اور جانی پہچانی آواز سنائی دینے لگی۔ ماسٹر کالنگ الفا پارٹی، دونوں میں سے جو بھی میری آواز سن رہا ہو میری بات کا جواب دے۔ میں تم لوگوں کی خاموشی اور گمشدگی سے فکر مند ہوں، اوور۔ بولنے والے کی آواز سے جو جلاہٹ اور تشویش متراشا تھی اور وہ موتی لال کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ اسے بند کر دو، وہ بار بار یہی بھونک رہا ہے۔ سلطان شاہ غزالہ کا لایا ہوا اسکواش کا گلاس خالی کر کے بولا، یہ آلہ اول خان کے آدمیوں کی غداری کا کھلا ثبوت ہے۔ اب ایس ٹی ایف والوں پر بھی آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ میرے ستارے یاور تھے کہ میں بچ نکلا، ورنہ وہ میری لاش کسی ویرانے سے دستیاب ہوتی۔ اول خان بھی پہنچنے والا ہے، میں نے اس کے قریب بیٹھ کر کہا۔ تم اپنی کہانی شروع کرو، اسے ہم بریف کر دیں گے۔ ہم لوگ تمہاری طرف سے غافل نہیں تھے۔ ماسٹر کے نام سے الفا پارٹی کو پکارنے والا ہماری نظروں میں آ چکا ہے، ہم جلد ہی اسے جہنم واصل کر دیں گے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایس ٹی ایف والے غداری پر اتر آئے ہوں؟ وہ بات اسے مسلسل ستا رہی تھی۔ یہ پرانا قصہ تھا، اسپیشل ٹاسک فورس کے ذمہ داروں کو پہلے ہی اس طرف دھیان دینا چاہیے تھا، لیکن وہ البرٹو ویلیسا کے خاتمے کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ اس نے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے فورس میں اپنی پسند کے آدمی بھی رکھ لیے تھے۔ حال ہی میں اول خان اس طرف متوجہ ہوا تھا اور تمہیں لے جانے والے دونوں آدمی زیر نگرانی تھے۔ بس بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان کا پیچھا کرنے والوں کی موٹر سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور انہیں صاف نکل جانے کا کھلا موقع مل گیا۔ میں نے اسے پوری طرح مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں غزالہ نیل پالش ریموور کی شیشی صاف کر کے اس کا بنڈل اور کوئی ٹینکچر لے آئی تھی اور اس نے سلطان شاہ کے چہرے کی خراشوں کو آہستہ آہستہ صاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی محبت اور دیکھ بھال نے مجھے تم سب کا بے دام غلام بنایا ہوا ہے۔ زخموں پر اسپرٹ لگتے ہی چند سسکاریاں لینے کے بعد سلطان شاہ اچانک جذباتی ہو گیا۔ رفتہ رفتہ میں اپنے رشتہ دار بھی اور گاؤں والوں تک کو بلا بیٹھا ہوں جیسے میرا ان سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ ہوش میں رہ کر بات کرو، نادانستگی میں تم ویرا کی بھی غلط فہمی کا اعتراف کر رہے ہو۔ غزالہ نے اسے خبردار کیا، کہانی میں تمہاری کہانی کا منتظر ہوں۔ میں نے دخل انداز ہو کر وہ بات وہیں ختم کر دی۔ فون پر غزالہ نے اجنبی شخص سے جس مفروضہ پیغام سننے کے بعد سلطان شاہ کو مطلع کیا تھا اسے بھی شبہ ہوا تھا، لیکن وہ محض شبہات کی بنا پر میرے پیغام کو نظر انداز نہ کر کے کسی امکانی خطرے کے سدباب کے لیے وہ ایس ٹی ایف والوں کے پاس جا پہنچا۔ وہ دونوں سفید کرولا میں گلی میں موجود تھے، شاید انہیں پہلے سے اس کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ سلطان شاہ از خود ان کے پاس نہ پہنچتا تو وہ اس کا پیچھا کر کے اسے گھیرنے کی کوشش کرتے۔ سلطان شاہ کی پوری بات سننے کے بعد ان دونوں نے اسے اپنے ساتھ لسبیلا لے جانے کی پیشکش کی۔ سلطان شاہ کو خیال تھا کہ وہ تینوں ہی وہاں سے چل دیے تو غزالہ بالکل اکیلی رہ جائے گی۔ اس نے ایک آدمی کو رکنے کا مشورہ دیا، جو یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا کہ وہ رات کے سناٹے میں لسبیلا سے چند منٹ میں لوٹ آئیں گے۔ اتنی قلیل سی مدت میں غزالہ کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن لسبیلا پر کوئی خطرناک صورتحال پیش آئی تو 100 نفری جماعت ہی خطرے کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکے گی۔ سلطان شاہ بحث میں الجھے بغیر پسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایس ٹی ایف کا ایک آدمی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شہید ملت روڈ کے ابتدائی چوراہے سے جیل کی طرف مڑتے ہی پیچھے والے نے کسی وزنی شے سے سلطان شاہ کے سر پر ضرب لگائی۔ یہ اس کے مقدر کی یاوری تھی کہ وار اوچھا پڑا۔ وہ عارضی طور پر واقعی اندھیروں کی دلدل میں ڈوب گیا، لیکن جب چند ثانیوں بعد اس کے احوال بحال ہونے شروع ہوئے تو پیچھے والا ٹرانسمیٹر پر کسی سے اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ سلطان شاہ کے لیے ایس ٹی ایف والوں کا وہ سازشی رویہ سخت صدمے کا باعث بنا، لیکن وہ خطرہ بھانپ کر بدستور بے ہوش بنا رہا۔ پھر ٹرانسمیٹر پر سلطان شاہ کے قتل کا حکم صادر کر دیا گیا۔ اسے نیو کراچی کے کسی ویرانے میں گولی مار کر پھینک دینے کا تہیہ کر لیا گیا تھا۔ ان دونوں کے مقابلے میں وہ اکیلا اور پوزیشن کے اعتبار سے کمزور تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ والے پر ہاتھ ڈالتا تو پیچھے والا بہت آسانی سے اسے بے بس کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے وقت اور موقع کا انتظار کرتا رہا۔ دوران سفر ٹرانسمیٹر پر وقفے سے بات ہوتی رہی۔ آخر طویل سفر کے بعد کار ایک تاریک ویرانے میں روک دی گئی۔ وہ ایس ٹی ایف کی کار تھی۔ وہ دونوں اس کے اندرونی حصے کو خون آلود ہونے سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سلطان شاہ کو گھسیٹ کر جو ہی کار سے باہر نکالا وہ کسی بفرے ہوئے درندے کی طرح ان سے بھیڑ گیا۔ اس نے ان میں سے ایک کی کھوپڑی میں فوراً ہی سوراخ کر دیا۔ دوسرے
दूसरे से मुकाबले में इसका पिस्तौल हाथ से निकल गया। दस्त बदस्त लड़ाई में इसका हरीफ भी निहत्था हो चुका था। बेतहाशा मार खाने के बाद वो बुखलाकर अंधेरे में एक तरफ भाग निकला। सुल्तान शाह ने इसके ताक़ब की कोशिश नहीं की। ट्रांसमीटर बदस्तूर पिछली सीट पर पड़ा हुआ था। सुल्तान शाह ने गिरने वाले की लाश करोला की डिग्गी में डाली और वहां से भाग निकला। वापसी में इसने नागन चुरंगी से बराह रास्त गुलशन इकबाल का रास्ता इख्तियार किया ताकि जल्द अज जल्द फ्लैट तक पहुंचने में कामयाब हो सके। इसकी कहानी मुकम्मल होने से पहले ही अव्वल खान भी वहां पहुंचा और सुल्तान शाह की मिजाज पुरसी के बाद इसकी कहानी सुनने में शरीक हो चुका था। सुल्तान शाह के खामोश होने पर मैंने अव्वल खान को इस खून आशाम वारदात के इब्तदाई वाक़यात से आगाह किया तो इसके चेहरे पर तशवीश फैलती चली गई। ये एक सोची समझी साजिश थी। वो कहने लगा, स्टेशन 4 पर हर शख्स को मालूम था कि मैं तुम्हारे साथ किसी अहम ऑपरेशन में उलझा हुआ हूँ। जब इन दोनों को फ्लैट की हिफाजत के लिए रवाना किया गया तो इन नमक हरामों ने मोतीलाल को सिचुएशन से आगाह कर दिया होगा। मोतीलाल ने फौरन ही सुल्तान शाह के कत्ल का मंसूबा बना लिया। अच्छा हुआ कि इनमें से एक सुल्तान शाह के हाथों मारा गया, मगर ये बुरा हुआ कि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। इसे फरार होना ही था क्योंकि आज हर जोड़ी में से बस एक के मारे जाने की राहत है। वीरा ने संजीदगी से कहा। क्या मतलब? अव्वल खान चौंक कर इसे घूरने लगा। तुम क्या कहना चाह रही हो? च्यांग फाओ मारा गया, ली वांग अस्पताल में है। इसी तरह तुम्हारा एक आदमी करोला के ताबूत में और दूसरा मफरूर है। हिसाब बराबर समझे? सुल्तान शाह के वापस आ जाने पर वीरा एक बार फिर बेफिक्री के मुजाहरे पर तुल गई थी। तुम गलत कह रही हो। अव्वल खान ने इसके मजाक का बुरा मानने के बजाय फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। अस्पताल से इतला मिली है कि टूटी हुई टांग पर प्लास्टर चढ़ाए जाने के दौरान में ही ली वांग ने एक लंबे नश्तर से अपनी कलाई की रगें काटकर खुदकशी कर ली। जख्म इतना गहरा था कि डॉक्टर अपनी सर तोड़ कोशिशों के बावजूद खून का बहाव न रोक सके। वो बहुत सुकून से मरा है और बार बार एक ही बात कह रहा था कि एक मुकद्दस आईमैन की बेहुरमती करने वाले को इस जमीन पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। डैनी की दिखाई हुई सिल्वर आई ने इसका दिमाग उलट दिया था। खास कम जहां पाक वीरा बुड़बुड़ाई। अब शायद तुम्हारा मफरूर बागी भी हाथ आ जाए। वो ज्यादा देर तक रुपोश नहीं रह सकता। अव्वल खान ने एतमाद से कहा। मुसलसल निगरानी की वजह से इनके तमाम ठिकाने हमारी नजरों में है। ये इनकी खुशकिस्मती थी कि इन्होंने कभी मोतीलाल से मिलने की कोशिश नहीं की। इन दोनों पर शुबा करने की क्या वजूद थी? मैंने पूछा। एल्बर्टो वेलिसा के दौर में यहाँ 5 अफराद भर्ती किए गए थे और इन सब की निगरानी हो रही थी। सुल्तान शाह को ले जाने वालों में से एक ने 2 साल तक एक गैर मुल्की फर्म में स्टाफ ड्राइवर के तौर पर काम किया था। दूसरा कई बरस तक एक ऐसे गैर मुल्की नामा निगार का जाती मुलाजम रहा था जो अक्सर बेशतर भारत जाता रहता है। ये ABC के नामा निगार जेफ हंट का तो जिक्र नहीं है। वीरा ने इस्तफसार किया। अपनी शोहरत की वजह से ABC वाले मुफ्त में बदनाम है। अव्वल खान ने हंसकर कहा। गैर मुल्की नुमाइंदों में इनसे भी ज्यादा शातिर लोग मौजूद हैं जो सिर्फ आड़ के लिए पेशा वराना शनाख्त रखते हैं, वरना अपने पुरतयश तर्ज जिंदगी के भारी अखराजात नामालूम जराए से पूरे करते हैं। बाज औकात तो बिला वजह बाल की खाल निकालने बैठ जाती हो। मैंने तलख लहजे में कहा। खाल के बाल होते हैं, बाल की खाल नहीं होती। वीरा ने संजीदगी से मेरी तौसीक की। मुहावरे इसी तरह होते हैं। मैंने जिलाकर कहा। तुम इस बात की जुस्तजू में लग जाती हो कि जिसका सरे से कोई वजूद ही नहीं होता। अच्छा, इसने मासूमियत से कहा। मुझे मालूम नहीं था। फिर इसके मुंह से एक बेसाख्ता कहा उबल पड़ा। सुल्तान शाह इसे यूं हैरत से देखने लगा जैसे इसे पहली बार देख रहा हो। सुल्तान शाह के लौट आने के बाद भाग दौड़ का तसलसल आर्जी तौर पर दम तोड़ चुका था। मोतीलाल की फौरी सरकोबी मुमकिन नहीं थी। इसके लिए मुनासिब वक्त का इंतजार करना था। सुबह होने ही वाली थी। इसलिए अव्वल खान रवानगी के इरादे से उठ खड़ा हुआ। वो अपनी गाड़ी छोड़कर सफेद करोला में जाना चाहता था ताकि मरने वाले की लाश फौरी तौर पर स्टेशन 4 पहुंचाई जा सके। मैं सुल्तान शाह के साथ नीचे आया। गली दूर दूर तक वीरान पड़ी हुई थी। करीब ही आवारा कुत्तों की एक टोली कूड़े के ढेर पर आराम कर रही थी। अव्वल खान ने करोला की डिग्गी खोली तो अंदर पड़े हुए शख्स की खुली हुई बेनूर आंखों के सिवा इसके चेहरे पर मौत की कोई इलामत नहीं थी। इसकी पेशानी में पेवस्त होने वाली गोली ने बस एक छोटा सा स्याही माइल सुर्ख गोल निशान छोड़ा था। ये आरफ है। अव्वल खान सर्द लहजे में बोला। इसका मतलब है कि सरवर फरार हो गया। खैर, वो कहाँ जाएगा? दोपहर होने से पहले ही वो पकड़ लिया जाएगा। अव्वल खान को रुखसत करके हम दोनों ऊपर आए तो जहांगीर ड्राइंग रूम में सोफे पर किसी बुत की तरह बैठा हुआ था। इसकी सुर्ख और मतबरम आंखों से जाहिर हो रहा था कि इसने फिर ज्यादा पी ली थी। इसे देखते ही मुझे ध्यान आया कि अपनी उलझनों में पड़कर हम इसे बिल्कुल ही फरामोश कर बैठे थे। अव्वल खान का पहला फोन आने के बाद वो
کانچ کی بوتل لے کر لنگڑاتا ہوا ایک خوابگاہ میں جا گھسا تھا۔ بعد میں ویرا بھی اسی طرف چلی گئی تھی، لیکن جب اول خان نے سلطان شاہ کے اغوا کے بارے میں موتی لال پر اپنے شبے کا اظہار کرنے کے لیے دوسرا فون کیا تو ویرا غیر محسوس طریقے پر خوابگاہ سے باہر آ کر ہمارے ساتھ باتوں میں شامل ہو گئی، لیکن جہانگیر شروع ہی سے اس طرح کمرے میں گھسا رہا کہ کسی کو اس کی موجودگی کا احساس تک نہ رہا۔ گیانی جی کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے جہانگیر کے سپاٹ چہرے کا جائزہ لے کر ویرا سے پوچھا۔ ان کی کھوپڑی پر برف کی ٹکور کرنی پڑے گی، معلوم ہوتا ہے کہ بسیار نوشی سے عقل ٹخنوں سے بھی نیچے جا چکی ہے۔ ویرا اسے دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس وقت میں اس سے زبردست تفریح لے سکتی ہوں، لیکن ڈر یہ ہے کہ اس نے بولنا شروع کر دیا تو نوبت گل گپاڑے تک پہنچ سکتی ہے۔ اللہ کے نام پہ اچانک جہانگیر نے لڑکھڑائی ہوئی آواز میں دھیمی سی ہانک لگائی۔ لنگڑا محتاج ہوں، تیرے بچوں کو کھا کے دعائیں دوں گا۔ ہانک لگانے کے ساتھ ہی اس نے اپنا داہنا ہاتھ بھی آگے پھیلا دیا تھا۔ ابے کس کے بچوں کو کھانے کا ارادہ ہے؟ میں نے بنا کر اس کا ہاتھ نیچے گرا دیا۔ وہ ہونٹوں میں کچھ بدبدا کر رہ گیا۔ ویرا نے جلدی سے مجھے پیچھے کھینچ لیا۔ اس وقت اسے نہ چھیڑو، اس کے ذہن پر ابھی تک دہشت اور مایوسی کا غلبہ ہے اور یہ اپنے آپ کو معذور سمجھ رہا ہے۔ کچھ نہیں، ایک جگ پانی سر پر ڈالوں گا تو سالے کا سارا نشہ ہرن ہو جائے گا۔ معذور سمجھ رہا ہے تو بھیک کیوں مانگ رہا ہے، اور وہ بھی ایسے بےہودہ انداز میں؟ لا حول ولا قوت۔ مجھے جہانگیر پر واقعی غصہ آنے لگا۔ چیانگ فو اور لی وانگ نے اس کی برین واشنگ کی ہوئی ہے، ویرا کہنے لگی۔ ان کی قید میں اسے ہر وقت اپنا عبرتناک مستقبل نظر آتا رہا ہوگا۔ چلنے سے معذور شخص یہاں بھیک پر ہی پل سکتے ہیں، انہیں معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ گوبر دماغ لوگوں کو کرسیوں پر سجا کر دوسروں کی قسمت کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ لنگڑوں کو میز کرسی کا کام دینے کی بجائے ان سے بھاگ دوڑ کی امید کی جاتی ہے۔ نشے کی حالت میں اس کے وہ لاشعوری خوف سامنے آ رہے ہیں۔ بیکاری کے روپ میں بھی وہ وہی کچھ کہہ رہا ہے جو زندگی بھر سنتا رہا ہے۔ تم غور سے سنو تو اکثر بیکاری لفاظی کے شوق میں دعاؤں کو ہولناک بد دعاؤں میں بدل دیتے ہیں۔ میں تو ایسی باتیں سن کر دل ہی دل میں ہنستی رہتی ہوں۔ اب یہی دیکھ لو کہ خیرات کے پیسوں سے کھانا کھا کے سخی کے بچوں کو دعا دینے کی آرزو جہانگیر کے الفاظ میں کیسی وحشت ناک لگ رہی تھی، مگر بہت سے فقیر یہی کہتے ہیں۔ سلطان شاہ بھی ہنسنے لگا۔ اللہ کے نام پہ بچہ دے دے گے الفاظ میں بارہا سن چکا ہوں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ سوچے سمجھے بغیر ان بے تکے مطالبات کو سنتے ہیں اور بچہ دینے کی بجائے عقیدت و احترام کے ساتھ مانگنے والے کو کچھ رقم دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ویرا اس وقت ٹھیک کہہ رہی ہے۔ جہانگیر کچھ دیر تک سر جھٹکتا رہا، شاید وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی زبان اس کے ارادوں کا ساتھ دینے سے قاصر تھی۔ اس کے سر کی جنبشیں بند ہو گئیں اور اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اونگنا شروع کر دیا۔ اس وقت جہانگیر نشے سے بہک رہا تھا، جبکہ بقیہ افراد بھی ذہنی اور جسمانی تھکان کا شکار تھے۔ میں نے فوراً ہی محفل برخاست کرنے کی ہدایت جاری کر دی، لیکن سلطان شاہ اڑ گیا۔ ہم نے رات کا کھانا کھائے بغیر سارا وقت محنت و مشقت میں گزارا ہے۔ اگر میں اس وقت شکم پوری کیے بغیر سویا تو پھر کبھی نہ اٹھ سکوں گا۔ دونوں عورتوں نے اس کی تائید کی اور انہی کو کچن کا رخ کرنا پڑا۔ جہانگیر میرے برابر میں بیٹھا اونگ رہا تھا۔ سلطان شاہ دوسرے صوبے پر دراز ہو گیا۔ سلطان شاہ کا لایا ہوا ٹرانسمیٹر کسی نے دوبارہ آن کر دیا تھا، لیکن اس پر کافی دیر سے کوئی پیغام نہیں آیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اپنے آدمیوں کی مسلسل خاموشی اور روزی کی فسوں خیز رفاقت اب سے محرومی کے بعد شاید موتی لال بنا کر سونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ابھی تک میں نے بہت کم سوالات کیے ہیں۔ کچھ دیر تک سکون سے لیٹنے رہنے کے بعد سلطان شاہ نے کہا، تم لوگ جو کچھ بتاتے رہے خاموشی سے سنتا رہا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ جہانگیر کے گھر پر کیا واقعات پیش آئے اور یہ موتی لال کا کیا چکر ہے؟ میں کافی غور کرنے کے بعد بھی کڑیاں یکجا کرنے سے قاصر ہوں۔ میں نے جہانگیر کے گھر پر رونما ہونے والے واقعات سے گفتگو کی ابتدا کی اور پوری تفصیلات دہرانے کے بعد اس کے اغوا کے بارے میں اول خان کے ابتدائی انکشاف سے لے کر اس کی واپسی تک کے واقعات بھی بیان کر ڈالے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔